Class 9th, lesson number 8, the impact of globalization on culture and economy. Globalization is a term that we often hear, especially in discussion about how the world is becoming more interconnected. گلوبلائزیشن ایک ایسی اصطلاح ہے جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں اسپیشلی ان ڈسکشنز، خاص طور پہ جب اس قسم کا مباحثہ ہوتا ہے یا بحث ہوتی ہے اباؤٹ ہاؤ دا ورلڈ از بیکمنگ مور انٹر کنیکٹڈ. جب اس بارے میں بات ہونی شروع ہوتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ آپس میں کس طرح سے جڑی ہوئی ہے، انٹر کنیکٹڈ، آپس میں ملا ہونا. Globalization is the process by which countries, economies and cultures become interconnected. Globalization ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا پروسیس ہے by which، جس کے ذریعے سے قومیں، اکانومیز، ان کی معیشتیں اور ان کی ثقافتیں becomes interconnected، جو کہ آپس میں جڑی ہوتی ہیں and interdependent، اور ایک دوسرے پر ڈپینڈ کرتی ہے اور ان کا ایک دوسرے کے اوپر انحصار ہوتا ہے. تھرو کس کے ذریعے؟ انکریزڈ کمیونیکیشن. یہ جو رابطوں کا جو بڑھنا ہے اس کی وجہ سے، ٹریڈ کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، اینڈ ایکسچینج آف آئیڈیاز، اور جو آئیڈیاز کا جو ایکسچینج ہے، تبادلہ، اس کی وجہ سے بھی. اٹ انوالوز دا انٹیگریشن آف مارکیٹس. اس میں شامل ہے کس کا اتحاد، کن چیزوں کا اتحاد شامل ہے؟ انٹیگریشن کس چیز کی ہے؟ آف مارکیٹس کی، ٹیکنالوجیز اینڈ پالیسیز لیڈنگ ٹو اے مور کنیکٹڈ اینڈ انٹرلنکڈ ورلڈ. دس مینس دیٹ ایونٹس اور ٹرینڈس ان ون پارٹ آف دی ورلڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جو ٹرینڈس یا کوئی بھی جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ کسی ایک دنیا کے حصے میں جو ہو رہے ہوتے ہیں، کین بی سگنیفیکینٹ، وہ امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں. امپیکٹ ایلس ویئر، کہیں اور بھی جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. جو کہیں کسی ایک جگہ پہ ہونے والی جو ثقافتیں ہیں یا ایک جگہ پہ ہونے والی کوئی بھی روٹین ہے، وہ کہیں اور بھی اس اہمیت کے حامل ہو سکتی ہے. اٹ از ہارڈ ٹو آئیڈینٹیفائی، یہ بہت مشکل ہے کہ ہم پتہ لگا سکیں این ایگزیکٹ ٹائم، کہ کب وہ وقت کون سا تھا. وین گلوبلائزیشن بگین، کب گلوبلائزیشن جو تھی وہ سٹارٹ ہوئی تھی. بٹ اٹ کین بی ٹریسڈ، یہ جو ہے وہ ٹریس کی جا سکتی ہے بائی دا ہسٹری اینڈ سورٹڈ سسٹمیٹیکلی ٹو کریٹ اے ٹائم لائن، کہ اس کی ایک ٹائم لائن بھی بنائی جا سکتی ہے، اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے تھوڑا سا پیچھے جا کے ہسٹری میں کہ یہ کب اور کیسے سٹارٹ ہوئی. دس از یوزفل، یہ جو ہے وہ مفید ہے فار انڈرسٹینڈنگ، کہ جس سے ہمیں پتہ چلے گا وین نیشن اسٹارٹیڈ ٹو فوسٹر ریلیشن شپ ود ون این ادر، کہ وہ کون سا ٹائم تھا جب قوموں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے آپس کے تعلقات کو کیسے بڑھانا ہے. جیسے کہ ایڈوانسز ان ٹیکنالوجی، جیسے جیسے جو ہے جدیدیت آتی گئی ٹیکنالوجی میں، ٹرانسپورٹیشن میں اور اینڈ کمیونیکیشن اور رابطوں میں، ہیو ایکسیلریٹڈ دس پروسیس. ایکسیلریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے اس کے عمل کو تیز کیا. میکنگ اٹ ایزیئر فار پیپل، اور لوگوں کے لیے اس کو آسان بنایا، سہل بنایا. اینڈ گڈس ٹو میک اکراس بارڈرس، کہ وہ جو ہے وہ سرحدوں سے پار بھی جو چیزیں ہیں وہ جا سکیں. گلوبلائزیشن ہیز اوپن، گلوبلائزیشن نے جو ہے وہ کھولے اپا نیو مارکیٹس، نئے بازار کھلے فار پاکستانی پروڈکٹس. پاکستانی جو اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، ان کے لیے ایک نئی ڈائمینشن ہمیں ملتی ہے، اور ایک جو نئی ہمیں جو مارکیٹس ہیں، نیو مارکیٹس بنتی ہیں. اور پھر کیا کر سکتے ہیں؟ وی ایکسپورٹ ٹیکسٹائلز، اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ٹیکسٹائلز جو ہیں وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، رائس ایکسپورٹ کرتے ہیں، اینڈ اسپورٹس گڈس ٹو کنٹریز آل اوور دی ورلڈ. پوری دنیا میں ہم اپنے جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی پروموٹ کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں. دس ہیز ہیلپ بوسٹ اپ آور اکانومی، جس سے کہ ہماری جو اکانومی ہے، معیشت ہے، وہ بڑھتی ہے. اینڈ کریٹ جابس، اور جاب جو ہے وہ کریٹس ہوتی ہیں. ظاہری بات ہے جب جابس کریٹ ہوں گی لوگوں کے پاس جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے ترقی کے لیے یہ بھی بڑی ضروری بات ہے.
کہ جب ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں، کوئی کمپنی ہائر کرتے ہیں، اس میں پھر جاب کی پھر لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ جاب اپرچونیٹیز ملتی ہیں۔ ایڈیشنلی وضاحتی طور پہ فورن کمپنیز ہیں، باہر کی جو کمپنیز ہیں، ہیو انویسٹڈ ان پاکستان، انہوں نے جو ہے وہ پاکستان میں وہ انویسٹ کرتی ہیں، وہ پیسہ لگاتی ہیں، برنگنگ ان کیپٹل اینڈ ٹیکنالوجی دیٹ ہیو امپرووڈ آور انڈسٹریز۔ ابھی جو یہی ٹیکنالوجی وغیرہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے جس سے کہ امپروو ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے ہماری انڈسٹریز، ہماری جو زراعت ہے اس شعبے میں جو انڈسٹری ہے، زرعی شعبہ ہے، وہ ہمارا جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے اور ہمیں فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ سیکنڈ پیراگراف، گلوبلائزیشن امپیکٹس پاکستانیز اکانومی سگنیفیکنٹلی تھرو انہینس ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ۔ گلوبلائزیشن نے جو ہے وہ اثر دیا ہے ہم پاکستان کی معیشت پر بھی، سگنیفیکنٹلی اہم طور پہ تھرو انہینس ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ، یہ جو بڑھتی ہوئی جو ٹریڈس تجارتوں کے ذریعے اور انویسٹمنٹ کے ذریعے۔ اب یہ دونوں کیا ہے، آن دا ٹریڈ فرنٹ اگر ہم تجارتی میدان میں دیکھیں تو اٹ اوپنز اپ انٹرنیشنل مارکیٹس، اس سے جو ہے انٹرنیشنل بین الاقوامی جو مارکیٹس ہیں وہ کھلتی ہیں فار دا پاکستانی ایکسپورٹس لائک ٹیکسٹائل اس میں آ جاتی ہے اینڈ ایگریکلچر پروڈکٹس اس میں آ جاتے ہیں، وائل آلسو پرووائڈنگ ایکسیس ٹو اے وائڈ رینج آف امپورٹڈ گڈس۔ پھر جو ہے وہ ہمیں جو وائڈ رینج تک، بہت زیادہ رینج میں جو ہے وہ امپورٹڈ گڈس ملتے ہیں، وہ اشیاء ملتے ہیں دیٹ بینیفٹ کسٹمرس اینڈ انڈسٹریز، جس سے کہ کسٹمرز اور انڈسٹریز کو فائدہ ہوتا ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی ہمیں بھی مل جاتی ہے۔ اور اگر آن دا انویسٹمنٹ سائڈ اگر ہم جو ہے وہ انویسٹمنٹ سائڈ کی طرف دیکھیں تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اسپیشلی تھرو انیشیٹیوز لائک سی پیک۔ اب یہ جو سی پیک کا یہ جو پروڈکٹ ہے، جیسے سی پیک ہے پاک چائنا اکنامک کوریڈور، یہ جو سٹارٹ ہوا ہے، اس سے بھی جو ہے اس کی یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے ذریعے بھی بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ کل کو جب یہ پروڈکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہوگا تو اس سے بھی ہمیں بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں، جاب اپرچونیٹیز ملیں گی اور ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ایک ملک سے اچھے رہیں گے، ہمیں جو ہے وہ ضرورت پڑنے پر جو ہے ہمیں مدد بھی مل جائے گی۔ برنگ کروشل کیپٹل ٹیکنالوجی اینڈ جاب اپرچونیٹیز اینڈ کنٹریبیوٹنگ دا انفراسٹرکچر۔ اب اس سے جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے، بنیادی ڈھانچہ جو ہے ہمارے ملک کا، وہ بھی ہمارا جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے۔ ڈیولپمنٹ اینڈ اکنامک گروتھ، گلوبلائزیشن لیڈس ٹو دا ایکسپینشن آف انڈسٹریز بائی پرووائڈنگ ایکسیس ٹو لارجر مارکیٹس